ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے دور جاہلیت میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور بکثرت زنا کرتے رہے تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کہتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا وہ معافی کے قابل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کا اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو ان لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ ابو الضحیٰ بیان کرتے ہیں کہ مسروق اور شتیر بن شکل مسجد میں اکٹھے ہو گئے تو مسجد کے سب حلقے ان دونوں کی طرف سے مٹائے۔ اس پر مسروق نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے پاس کوئی اچھی بات سننے کو ہی جمع ہوئے ہیں، یا تو آپ عبداللہ سے روایت کریں اور میں تصدیق کروں، یا میں عبداللہ سے روایت کروں اور آپ میری تصدیق کریں۔ انہوں نے کہا اے ابو عائشہ آپ روایت کریں۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے عبداللہ سے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں جس میں اس سے زیادہ شدید توکل ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ابھی سنا ہے، یعنی یہ آیت سب سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل کروانے والی ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب لوگوں کو جو اللہ سے دور ہیں، جنہوں نے کفر کیا یا شرک کیا یا نافرمانیاں کی، ان کو توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو یا کوانٹٹی بھی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کی طرح ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ تو اس آیت میں سبھی لوگ مراد ہیں، چاہے نان مسلمز ہوں یا مسلمز ہوں، تمام کے تمام لوگوں کو امید دلائی جا رہی ہے۔